آج پارٹیکولر ایک کیس کئی اہم ایشوز ہیں. دیکھیں انڈیا جو ہے وہ آپ کی مودی جو ہے امریکہ پہنچ گیا ہے، اور یہ سوال میرا خیال ہے زیادہ اہم ہے، کیونکہ اس تقریر میں جو انہوں نے پوائنٹس اٹھائے کہ لوٹی ہوئی دولت واپس آنی چاہیے اور ہم بہت اچھے ہیں لیکن دنیا نے ہمارے ساتھ بہت مظالم کیے ہیں، اور یہ کہ افغانستان والے جو ہیں وہ بہت اچھے لوگ ہیں. آج پارٹیکولر ایک کیس کئی اہم ایشوز ہیں. دیکھیں انڈیا جو ہے وہ آپ کی مودی جو ہے امریکہ پہنچ گیا ہے، اور افغانستان کے کمانڈر کیا اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. ایک آپ کے پہاڑی پہ بیٹھا ہوا افغان کا جو کمانڈر ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم کے بارے میں یہ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ وہ ایک کٹ پتلی وزیر اعظم ہے. مثلا پہاڑ کے اوپر بیٹھا ہوا ایک کمانڈر وہ ایک اسپیچ دے رہا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ جی پوری دنیا کو، خاص طور پہ ساؤتھ ایشیا کو کے اوپر کام کرنے والی جو آپ کے اینالسٹ ہے، جو ایکسپرٹس ہے، جو ریسرچ کرتی ہے، جو انٹرنیشنلی ساؤتھ ایشیا کی اہم ترین پالیسیز کو کور کرتی ہیں، وہ سی این این پہ بیٹھ کے کہتی ہے کہ اس ملک کا وزیر اعظم ایک آپ کے اسلام آباد کے میئر کے لیول کا ہے. تو ایک پہاڑ پہ بیٹھا ہوا شخص آپ کے ایک کمانڈر وہ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ آپ الیکٹڈ نہیں ہیں، آپ عوام کے ووٹ سے نہیں ہیں، آپ کٹ پتلی وزیر اعظم ہیں. دخل دیں نہ دخل دیں یہ تو الگ بات ہے، لیکن وہ اس طرح کی ریمارکس دے رہا ہے جو پہاڑ پہ بیٹھا ہوا ہے. اور ایک طرف جو پوری دنیا کو یعنی ایڈوانس جگہ پر ہیں ساؤتھ ایشیا، سین اینڈ ایکسپرٹ جو ہے وہ بھی یہی جملہ کہہ رہی ہے کہ جناب آپ تو ایک کٹ پتلی وزیر اعظم ہیں، آپ تو اسلام آباد تک محدود ہیں. تو یہ باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں. تو سوچئے کہ اسلام آباد کے وہ سفیر جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں پوری دنیا کے، وہ جو وہاں پہ امپورٹنٹ ایجنسیز جو پاکستان کو واچ کر رہی ہے، جو پاکستان کو پوری دنیا کے جو ذرائع ابلاغ میڈیا واچ کر رہا ہے، جو بہت ہی زیادہ اندر تک پہنچے ہوئے ہیں، کیا ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ جی ایک پہاڑ کے کمانڈر کو جو پہاڑ پہ بیٹھا اس کو پتا ہے سی این این پہ بیٹھ کر ایک ساؤتھ ایشیا کی ایکسپرٹ یہ اسٹیٹمنٹ دیتی ہے. تو ان سفیروں کو اور ان میڈیا کے ذرائع ابلاغ اور خود دنیا بھر کے جو ممالک ہیں جن کے صدور وزیر اعظم اور جن کے نیچے دنیا بھر کی بہترین ایجنسیز ہوتی ہیں، کیا ان کو نہیں پتا ہوگا کہ پاکستان کی حکومت میں اس وقت جو وزیر اعظم ہیں وہ کٹ پتلی ہیں یا وہ واقعی اصل وزیر اعظم ہیں؟ اور آیا پاکستان میں جو صورتحال ہے کیا ان کے سامنے نہیں ہوں گی؟ سب ہوگی. اسی لیے بین الاقوامی طور پر پاکستان تنہائی کا شکار ہے، نہ صرف پوری دنیا میں بلکہ اپنے دوستوں کے حوالے سے بھی تنہائی کا شکار ہے. آج دیکھ لیجئے ان کے وزیر خارجہ کا کیا بیان ہے، سعودی عرب کا، امریکہ کا دیکھ لیں وزٹ جو ہے مودی کا، اور کیا ہوگا. پاکستان کے وزیر اعظم یہاں سے بیٹھ کر جو ہے وہ آپ کے اقوام متحدہ سے کیس پر سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. یہ سوال میرا خیال ہے زیادہ اہم ہے، کیونکہ اس تقریر میں جو انہوں نے پوائنٹس اٹھائے کہ لوٹی ہوئی دولت واپس آنی چاہیے اور ہم بہت اچھے ہیں لیکن دنیا نے ہمارے ساتھ بہت مظالم کیے ہیں، اور یہ کہ افغانستان والے جو ہیں وہ بہت اچھے لوگ ہیں اور دنیا کو انہیں تسلیم کر لینا چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو یہ سارے وہ پوائنٹ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ڈاکٹر صاحب، افغانستان کے لوگ تو ہم لوگ سب مانتے ہیں بہت اچھے ہیں، لیکن طالبان کی بات انہوں نے کی. ایگزیکٹلی. لیکن اب کیونکہ ہمارے محبوب وزیر اعظم نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ پورے افغانستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ وہ نہیں کرتے. سو مائی پوائنٹ از کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کے اندر رہتے ہوئے جب ہم سو کالڈ پاپولر نیریٹو کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر فٹ ہوتی ہیں، اور اسی لیے یہ باتیں لوگوں کو پسند آ رہی ہیں، اس پہ پذیرائی بھی ہو رہی ہے، وہ ٹرینڈ بھی ہو رہی ہیں. اب مجھے اس پہ کوئی حیرت نہیں ہے. بٹ ہم 3 لوگ اس وقت یہاں موجود ہیں، اور ہم اگر ایک مسئلے کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں، اور میں اپنی گفتگو شروع کروں یہاں سے کہ مصباح صاحب آپ نے میرے ساتھ یہ زیادتیاں کی ہیں، اور نیہا بی بی آپ نے میرے ساتھ جو ہے وہ یہ پچھلے ماضی میں جو ہے مجھے آپ سے یہ شکایتیں رہی ہیں،
لیکن اب چلیں میری شرائط پر آپ ہمارا یہ مسئلہ جو ہے وہ ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ دونوں مجھے بتائیں کہ گفتگو وہاں سے آگے کہاں جائے گی؟ جیسے آپ نے خود ابھی کہہ دیا کہ گلوبل ڈپلومیسی کی دنیا میں جذبات کی اہمیت نہیں ہوتی، اور خاص طور پر جذبات کا اظہار بھی ایسا ہو جس میں کانٹرڈکشنز ہوں۔ کچھ کا اظہار نیہا نے کیا، مثلاً سب سے بڑی کانٹرڈکشن جو ہے جو مجھے اس تقریر میں نظر آئی اور وہ بار بار نظر آ رہی ہے پچھلے کچھ ماہ میں، وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم 20 سال لوگوں کو یہ کہتے رہے ہیں کہ آپ ہماری پذیرائی نہیں کرتے، آپ ہماری قربانیوں کا احساس نہیں کرتے، ہم نے آپ کا اتنا ساتھ دیا ہے۔ دوسری طرف آپ جو ہے وہ غلامی کی زنجیریں توڑوا رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں وہاں پر جو ہے وہ ایک نئی صبح طلوع ہو رہی ہے۔ تو کیا آپ نے یہ 70 یا 80 ہزار جانیں گنوائی تھیں غلامی کی زنجیریں توڑوانے کے لیے یا وہاں پر دہشت گردی اور طالبان کا خاتمہ کرنے کے لیے؟ سو دنیا کے تو جو خدشات ہیں آپ کے متعلق ان کو تقویت ملے گی کہ جی آپ پوری طرح سے ان کے ساتھ تھے ہی نہیں اور ڈبل کراس کر رہے تھے۔ پھر جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جی دیکھیے اسلاموفوبیا دنیا میں بہت پھیل رہا ہے اور دنیا اس پر اس طرح سے تشویش کا اظہار نہیں کرتی، بھارت میں جو مسئلہ ہے ہیومن رائٹس کا اور کشمیر میں اور پورے بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس پر دنیا کو ایکٹ کرنا چاہیے، جو کہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، مطلب اس پوائنٹ میں میرٹ ہے۔ لیکن جس طرح ہم پک اینڈ چوز کرتے ہیں جب دنیا ہم سے یہ سوال کرتی ہے کہ جی آپ جو چائنیز مسلمان ہیں ان پر کیوں نہیں بولتے، یا آپ جو ہیں وہ دنیا میں بھارت کے علاوہ جہاں اس طرح کے مسائل ہیں ان پر کیوں نہیں بولتے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ان کے ساتھ کیونکہ اتنے اچھے تعلقات ہیں تو ہم پردے کے پیچھے ان سے بات کرتے ہیں۔ تو پھر دنیا کے اس وقت بھارت کے ساتھ بھی بہت اچھے کاروباری تعلقات ہیں، وہ پیچھے ان سے بات کیوں نہیں کر سکتے؟ ان کے لیے کیوں یہ ضروری ہے کہ وہ بھارت کو ڈمپ کر کے اپنا پورا وزن آپ کے پلڑے میں ڈال دیں، خاص طور پر اس وقت جب آپ دنیا کے ساتھ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات بھی نہیں کر رہے؟ اس وقت تک آپ شاید دنیا کی مجبوری ضرور تھے، امریکہ کی مجبوری تھے جب تک امریکہ افغانستان میں بیٹھا ہوا تھا۔ اب وہ وہاں سے بھی نکل گئے ہیں، اور کوئی اور سبق انہوں نے سیکھا ہو یا نہ سیکھا ہو پہلی افغان جنگ سے، مطلب میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دوسری جنگ کو اس طرح سے شروع ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ امریکہ کی جو اسٹریٹجی تھی وہ فلاڈ تھی ٹو بگن ود، اور اس میں وہ جو جنرل اسٹینلے میں کرسٹل کی کتاب ہے اس میں بھی انہوں نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ جب وہ افغانستان پہنچے تو انہوں نے کیا دیکھا اور کس طرح سے وہ کلولس تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ یہ سبق ضرور سیکھ لیا ہے امریکہ نے اور ویسٹ نے کہ انہیں طالبان کو تسلیم نہیں کرنا، ان کے خدشات جو ہیں وہ وہاں سے اس لیے نہیں نکلے کیونکہ وہ طالبان کو اچھے لوگ سمجھتے ہیں، وہ وہاں سے اس لیے نکلے ہیں کیونکہ یہ جنگ ایک طرح سے انٹینبل ہو گئی تھی ان کے لیے۔ سو اب جو سچویشن ہے اس میں اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دنیا کو یہ بتائیں گے کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں اور کیونکہ امریکہ جا رہا ہے تو ہم تمام الزام جو ہے وہ امریکہ کے پلڑے میں ڈال سکتے ہیں اور بیکورڈز بینڈ کر سکتے ہیں تاکہ جو ہمارے ڈیورنڈ لائن کے اس پار جو بھائی ہیں وہ ہم سے خوش ہو جائیں اور یہ سمجھیں کہ ہم ان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ تو کیا ہم اس بات کے لیے تیار ہیں جب ہم دنیا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی کمٹمنٹس پوری کریں گے کہ اگر انہوں نے کمٹمنٹس پوری نہ کی تو پھر ذمہ دار بھی ہم ہوں گے؟ کیا ہم وہ والا بلیم بھی لینے کے لیے تیار ہیں؟ سو ایسے نہیں ہوتا کہ آپ صرف میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو کرتے رہیں، آپ کو اپنی اسٹرینثs اور ویکنیسز کا ادراک ہونا چاہیے اور اس کی بنیاد پر آپ دنیا سے بات کرتے ہیں۔ نیہا نے بالکل صحیح کہا کہ ہماری اس وقت فارن پالیسی جو ہے بڑی واضح طور پر اس میں یہ شفٹ نظر آ رہا ہے کہ جی ہم جو ہے چائنا کی طرف ڈرفٹ کر سکتے ہیں اور جو باقی تھوڑی بہت کسر رہ جائے گی وہ رشیا پوری کر سکتا ہے۔ لیکن ہم نے پچھلے سال یہ دیکھا تھا کہ جب سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات میں تھوڑا بہت رکھنا آیا تھا تو بڑی ہمارے یہاں انٹرنلی باتیں کی گئی تھیں کہ جی دیکھیں یہ عرب جو ہیں یہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، اب ہم عربوں کو ان کی اصل اوقات پہ لے کے آئیں گے کیونکہ ہمارے بغیر تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور چند مہینے کے بعد ہی آپ نے دیکھا کہ دوبارہ سے آپ کو وہاں جانا پڑا اور ریلیشن شپ کو ریپیئر کرنا پڑا۔ آج کی دنیا میں
ना कोई परमानेंट फ्रेंड्स होते हैं, ना कोई परमानेंट होती हैं। आप अपनी बेट्स जो है वो हेज करते हैं, अपने अंडे आप एक बास्केट में कभी भी नहीं डाल सकते कि आज जो है मेरी तुमसे कुट्टी हो गई है, आज के बाद मैं तुमसे बात नहीं करूंगा और आज के बाद मेरी सारी फरमाइशें जो है वो चाइना पूरी करेगा। और चाइना के हवाले से भी आप अगर देखें, मतलब अगर मैं नर्म अल्फाज में भी बात करूं तो बहुत सारे हमारे जो सरकारी भोंपू हैं आजकल वो आपको चाइना के हवाले से भी खदशात का इजहार करते नजर आते हैं, सी पैक पर भी सवाल उठाते नजर आते हैं। और मैं नहीं समझता कि ये सारी बातें जो हैं ये कहीं ना कहीं से मंजूरी के बगैर हो सकती होंगी। तो मामलात शायद उतने सीधे नहीं हैं जितनी हमें दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो उसमें जो एक नैरेटिव आप बना रहे हैं या इंटरनेशनली सेल करने की कोशिश कर रहे हैं वो शायद डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन शायद इंटरनेशनल स्टेज पर वो मेरा ख्याल है कि काउंटर प्रोडक्टिव होगा। जो खदशात दुनिया को हमारे मुतल्लिक हैं वो बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। सो डॉक्टर साहब जरा से एक सिनेरियो देखिए, आप पाकिस्तान जैसे एक कंट्री के वजीर आजम हैं, उसके जो बॉर्डर पर एक जंग होती रही। आपने ये कहने से पहले खुदा ना खास्ता नहीं कहा। नहीं, मैंने ये जरूर कहा कि आप पाकिस्तान जैसे कंट्री के, पाकिस्तान के नहीं। अगर पाकिस्तान में कहता मैं जरूर खुदा ना खास्ता यूज करता। तो आप वजीर आजम हैं खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के और ऐसी सिचुएशन है। अब आप देखिए खान साहब के सामने क्या है कि उनके पड़ोस में एक मिलिटेंट ग्रुप ने कब्जा कर लिया है और उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो अपनी जो लीथल आइडियाज हैं, लीथल व्यूज हैं, उनको आपके कंट्री में इन्फिल्ट्रेट करे। तो देखिए उसमें खान साहब के पास चॉइसेस क्या हैं कि वो उसको कहें कि नहीं साहब आप जो हैं दूर रहिए हमसे, हम तो बिल्कुल बात नहीं करते, हम तो चाहेंगे कि वहां पे डेमोक्रेसी आए। या उनकी चॉइस ये है वो ये कहें कि यार अब हम क्या करें, हमें इनको व्हाटएवर हुएवर दे आर वी हैव टू वर्क विद देम, क्योंकि वो कंट्रोल कर रहे हैं ऑन रियलिटी ऑफ द ग्राउंड इज कि वो कंट्रोल कर रहे हैं सब चीजों को। तो वो दुनिया से सिर्फ एक तरह से अपील कर रहे हैं कि यार आप हमारा साथ दें और लेट्स मूव ऑन और देखें आगे चल के क्या होता है। तो आप ऐसे नहीं देखते इस चीज को डॉक्टर साहब? बहुत अच्छा सवाल है आपका और प्रैग्मेटिक सवाल है, और ये वो सवाल है जिसका जवाब इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया और ख़ास तौर पर जो हमारे खित्ते के ममालिक हैं वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा कि तालिबान का वफ्द चाइना गया, आपने देखा कि दोहा में इंडियन वफ्द के साथ मुलाकात हुई तालिबान के नुमाइंदों की, आपने देखा कि दोहा में जो दीगर मुलाकातें हुई हैं उनमें रशिया भी मौजूद था, उनमें यूनाइटेड नेशंस भी मौजूद था, उसमें अमेरिका भी मौजूद था। सो ये जो एक इस वक्त एक कैच 22 सिचुएशन है, जैसे मैंने कहा कि ये जंग अब मजीद आगे नहीं चल सकती, तो इस मसले को किसी न किसी करवट जो है वो बैठना था, और वो उसमें इस वक्त यही नजर आ रहा था कि जो ताकतवर ग्रुप है वो एक तरह से असेंडेंसी ले लेगा अफगानिस्तान में, जो कि उन्होंने ले लिया। लेकिन उसके आगे चल के क्या आपके लिए ये जरूरी है कि आप एक दरवाजा पूरी तरह बंद करके और पूरे दूसरे दरवाजे के सामने जो है वो रकू बजा लाएं और ये कहें कि हम आपके खादिम हैं और हम आप पूरी दुनिया में आपके वकील बनेंगे, या आप जो आपके इर्द गिर्द दूसरे ममालिक हैं उनकी तरह एक देखो और इंतजार करो की पॉलिसी भी इख्तियार कर सकते हैं? एंगेजमेंट आप जरूर रखें, उसमें कोई मजायका नहीं है, आप अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें, उसमें कोई मजायका नहीं है। आप अपने खदशात जो हैं, अब जब मोईद यूसुफ साहब अमेरिका आए थे और उन्होंने यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एम्बेसी के अंदर, उसमें उन्होंने कहा था कि हमें खदशात हैं कि बदअमनी होगी अफगानिस्तान में, हमें खदशात हैं कि अमेरिका वो वाहिद मुल्क है जिसके साथ हम मिल के आगे चल सकते हैं अगर कोई इस तरह का मसला हल हो जो है वो आगे चलता है और हमें उससे निपटना पड़ता है। लेकिन एक तरफ आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो इस तरह की बातें कर रहा है, दूसरी तरफ जो है वो आपकी फौज बॉर्डर्स पर पेट्रोल बढ़ा रही है और जो है वो बाड़े लगा रही है, दूसरी तरफ आपका वजीर आजम जो है वो वकील बना हुआ है और वो कहता है कि नहीं नहीं इनसे तो कोई खदशात है ही नहीं और ये जो कह रहे हैं वो बिल्कुल पूरा करेंगे।
تو یہ وہ ڈسکنیکٹ ہیں اس پالیسی میں جو آپ کو نظر آتے ہیں کہ کوئی ایک شخص ایک بات کرتا ہے. میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ آپ کو وہ ایکسٹرا مائل اس وقت جانے کی ضرورت نہیں ہے جب دنیا کے خدشات جو ہیں وہ ابھی موجود ہیں, اور ان میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا جواب آپ نہیں دے سکتے, وقت دے گا. اگر آپ ان کا جواب زبانی دینے کی کوشش کریں گے تو اس سے تاثر یہ جائے گا کہ آپ اس وقت ان کے کیمپ میں کھڑے ہوئے ہیں, اور اگر آپ اس وقت یہ بریکٹ ہو جاتے ہیں تو اس سے آپ کے لیے سفارتی سطح پر بھی, معاشی میدان میں بھی, اور دیگر کئی حوالے سے, خاص طور پہ جب ہم ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے جو ہے وہ ایک کڑکی میں جکڑے ہوئے ہیں, ہمارے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے.